بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یختص وہ خاص کر لیتا ہے، بی ساتھ، رحمتی رحمت کے، ہی اپنی، من جسے، یشاء وہ چاہتا ہے، واللہ اور اللہ تعالیٰ، ذو الفضل فضل والا ہے، العظیم بہت بڑا۔ یختص برحمتہ من یشاء وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 74 ہے، جس میں اللہ رب العزت ایک بہت ہی خوبصورت انداز میں اپنی ایک بڑی خوبصورت صفت کا ذکر فرما رہے ہیں، اور وہ صفت ہے اللہ رب العزت کی بڑی خوبصورت صفت جو کہ رحمت ہے۔ اللہ رب العزت کی رحمت جو ہے وہ اللہ کے غضب پہ حاوی ہے۔ اگر اللہ رب العزت کا غضب اور رحمت برابر ہوتے تو تب بھی ہمارا بڑا جو ہے وہ ہمیں مشکل ہو جاتی، لیکن اللہ پاک کی رحمت اللہ کے غضب پہ بہت زیادہ باری ہے، رحمت بہت زیادہ ہے، غضب اس حساب سے بہت زیادہ کم ہے۔ یہاں آیت مبارکہ میں جو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے مختص کر لیتا ہے، خاص کر لیتا ہے، منتخب کر لیتا ہے۔ اس کا جو آیت مبارکہ کے اندر مفہوم ہے وہ تو یہ ہے کہ بنی اسرائیل نے جب یہودیوں نے اپنے کچھ گروہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجے کہ صبح ایمان لاؤ اور شام کو انکار کر دو، اور ان کو یہ سمجھا کے بھیجا کہ تم نے ان کی کسی بات کو مان نہیں لینا، کہیں کو تم سچی سچی کے مسلمان نہ بن جانا اور دین نہ اختیار کر لینا، کیونکہ اس طرح سے اللہ پاک نے ان کو اپنے صاف الفاظ میں اللہ پاک نے فرمایا کہ تم یہ کچھ اس لیے کر رہے ہو، اپنے بندوں کو وہاں بھیج کے منع اس لیے کر رہے ہو کہ وہ کوئی باتیں غور سے نہ سن لیں اور ایمان نہ لے آئیں، تاکہ جو تمہیں قرآن جو تمہیں اللہ کی طرف سے کتب دی گئی تھی، جو تمہیں انبیاء دیے گئے تھے، جو تمہیں فضیلت دی گئی تھی، وہ کسی اور کو نہ مل جائے، کسی اور نسل کو نہ مل جائے، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مل جائے۔ یعنی کہ بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت یہ تنبیہ فرما رہے ہیں کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ رحمت، یہ نبوت، یہ رسالت، یہ اللہ کا فضل، یہ کرم، یہ صرف تمہارے ساتھ خاص ہے، جیسے کہ آپ نے اس سے پہلے پڑھ بھی چکے ہیں کہ بنی اسرائیل یہ تک کہتے تھے کہ ہم اللہ کی لاڈلی قوم ہیں، ہم اللہ کے پیارے ہیں، ہم میں کوئی گناہ ہو بھی گیا تو ہمیں اللہ پاک سزا نہیں دیں گے، کبھی کچھ گناہوں کی وجہ سے کچھ وقت کے لیے ہمیں سزا ملی بھی تو وہ چند روز کے سے زیادہ نہیں ہوگی۔ تو ان ساری باتوں کا اللہ رب العزت یہ جواب دے رہے ہیں کہ اللہ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے مختص کرتا ہے، یعنی ان کی تردید فرما رہے ہیں کہ تم یہ مت سمجھ لو کہ نبوت، رسالت اور یہ فضیلت ساری صرف تمہیں ہی حاصل ہوگی۔ اللہ رب العزت کی مرضی، اللہ پاک جس کو چاہے اپنا فضل دے، اپنی نبوت دے، رسالت دے، اپنے دین کی سمجھ دے، فہم دے، دین کے لیے قبول کر لے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ ہاں، اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو منتخب کیا تھا، ان کو فضیلت بخشی تھی، جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول موسیٰ علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام اور جو بھی ان کے نبی آئے ان سب کی باتوں کی پیروی کرتے رہے، ان کی اتباع کرتے رہے، تب تک ان کو فضیلت رہی، ان کو فضیلت ملی، ان کا درجہ ملا، ان کا رتبہ تھا۔ لیکن جو ہی انہوں نے اللہ اور ان کے رسولوں کی اور ان کی کتب کی نافرمانی کی، اللہ کی بھیجی گئی کتب میں تحریف کی، تو اس کے بعد کیا ہوا کہ ان سے یہ فضیلت چھین لی گئی۔ اور اب اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جس کو چاہے میں اپنی رحمت دوں گا، جس کو چاہوں گا دوں گا، میری مرضی، من یشاء، جس کو چاہے گا اللہ دے گا، اس لیے تم اس کو اپنی اجارہ داری یا صرف اپنے لیے خاص نہ کرو۔ واللہ ذو الفضل العظیم اور اللہ بڑے ہی فضل والا ہے، اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ اللہ رب العزت کے فضل کی کوئی انتہا نہیں ہے، عظیم بہت بڑا جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اب یہ تو ان کے لیے اللہ پاک نے فرمایا تھا، لیکن اس کے علاوہ بھی اللہ رب العزت کی جو رحمت ہے اس کے بارے میں اگر ہم پڑھیں تو اللہ کی رحمت بہت زیادہ وسیع ہے۔ الرحمن، اللہ پاک نے جو فرمایا، یہ رحمان کی جو صفت ہے یہ کفار، مسلمین، ہر طرح کے لوگوں کے لیے ہے۔ الرحیم جو صرف مسلمانوں کے لیے ہے، ایمان والوں کے لیے ہے، عمل والوں کے لیے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بہت ساری صفاتیں ایسی، غفور الرحیم، یہ ساری رحمت ہی کی وجہ سے ہیں۔ اللہ رب العزت کی جو 100 ہوتا ہے،
100 میں سے 99 رحمتیں اللہ رب العزت کے پاس ہیں، صرف ایک رحمت اللہ پاک نے دنیا میں بھیجی جس کی وجہ سے انسان آپس میں اتنی ہمدردی، اتنی محبت، ایک دوسرے کا خیال رکھنا، ایون کہ جانور بھی جس کی وجہ سے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کا خیال کرتے ہیں۔ میری پیاری بہنیں سوچئے کہ دنیا میں اگر ایک رحمت کے ایک حصے کی وجہ سے اس پوری دنیا میں اس قدر ہمدردی، محبت، رواداری سب کچھ ہے، تو وہ اللہ رب العزت جن کے پاس 99 رحمتیں ہیں ان کی رحمت کا کیا ہی کہنا ہوگا۔ لیکن پھر بھی اس کے باوجود کیوں یہ انسان اللہ کی آگ میں بھی جائے گا، جہنم میں بھی جائے گا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو حد سے زیادہ اللہ پاک کی نافرمانی کرے گا، اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے طریقے کو جو وہ فالو نہیں کرے گا، نہیں مانے گا، کفر اور شرک کو اختیار کرے گا، تو پھر اللہ رب العزت اس کو آگ کے اندر ڈالیں گے۔ ورنہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اور یہ اللہ کی رحمت ہی تو ہے کہ اللہ پاک انسان کو بار بار موقع دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ غلطی کرتا ہے، پھر اللہ پاک کی طرف سے کہ اگر وہ توبہ کر لے اور اللہ رب العزت سے معافی مانگ لے، سچے دل سے توبہ کر لے، تو بڑے سے بڑے گناہ کو اللہ پاک معاف کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ اپنی رحمت کی وجہ سے، کیونکہ اللہ پاک من یشاء، پہلے اللہ پاک نے فرما دیا کہ اللہ جس کو چاہتا ہے رحمت کے ساتھ ہاس کرتا ہے، لیکن اللہ رب العزت چاہتے ہی یہی ہیں کہ تمام کی تمام انسانیت، تمام کے تمام انسان اللہ رب العزت کو راضی کر کے جنت میں جانے والے بن جائیں۔ یہ جنت اور اتنے انعامات اللہ رب العزت کا فضل اور اللہ کی رحمت ہی تو ہیں۔ ورنہ ہمارے جو اعمال ہیں، اگر انسان ساری زندگی انسان نماز روزہ کرتا رہے، ایک منٹ بھی سجدے سے سر نہ اٹھائے، پھر بھی وہ اللہ رب العزت کی جو عنایتیں ہیں اس کے اوپر، جو اللہ کی رحمتیں اس کے اوپر اس دنیا میں ہیں، ان رحمتوں کا بھی کوئی ایک حصہ بھی ادا نہیں کر پاتا۔ چاہے کہ اللہ رب العزت اس کو جنت الفردوس میں داخل کر دیں، تو اللہ پاک ہمیں جو جنت دیں گے، اللہ پاک ہم سب کو جنت الفردوس عطا کریں، تو وہ جنت اللہ پاک محض اپنی رحمت اور فضل سے دیں گے۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ انسان اسی بات پہ تکیہ کر کے بیٹھ جائے کہ چونکہ اللہ پاک نے اپنی رحمت سے مجھے داخل کرنا ہے، اپنے فضل سے داخل کرنا ہے، اس لیے مجھے کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ پاک اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے اسی کو داخل کریں گے جو حتی المقدور، اپنی وسعت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق کچھ وہ کوشش کرے گا۔ یعنی جس انسان کو طاقت ہے، اگر وہ 5 وقت کی نماز پڑھ سکتا ہے تو نماز پڑھے، جمعہ، روزہ، حج، زکوٰۃ، جتنے وہ ضروری کام کر سکتا ہے وہ کرے۔ اسی لیے تو یہ اجازت دی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص بیمار ہے تو وہ نماز کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے پڑھے گا، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کے پڑھے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ استطاعت کے اندر اس کے لیے اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ وہ اللہ کے احکامات کی پیروی کرے۔ تو یہ رحمت ہی تو ہے کہ وہ کچھ کوشش کرے گا اور اللہ پاک اس کو بہت زیادہ دے دیں گے۔ لیکن اگر جو بیٹھ جائے گا بالکل اور اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی کوشش بھی نہیں کرے گا، جتنی اس کی جان اور طاقت ہے آسان سے آسان عمل بھی کرنے کی کوشش نہیں کرے گا، تو پھر اللہ رب العزت کی بھی اس پہ ناراضگی آ جائے گی اور اللہ اس کو اپنی رحمت کے ساتھ خاص نہیں کریں گے۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ اپنے اوپر کبھی بھی بڑے سے بڑے اعمال، جتنا بھی اگر ہم لوگ نماز روزے کوئی صدقے خیرات تسبیحات کرنے لگ جائیں، پھر بھی اس کے اوپر بھروسہ نہیں کرنا، اللہ رب العزت سے مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ اصل چیز ہے کہ اللہ اپنی رحمت سے ہمارے اعمال کو قبول کر لے۔ قبولیت بہت بڑی ضرورت ہے ہماری، کہ اللہ پاک نے قبول ہی نہیں کیا تو ہم جتنا مرضی کچھ کر لیں پھر اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ تو ہر وقت اللہ رب العزت سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے عاجزی کے ساتھ کہ رب کریم آپ اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادات جو کچھ بھی ہم تھوڑا بہت کر رہے ہیں اسی کو بڑا کر لیں۔ اور اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے، ذو الفضل العظیم اتنی بڑی ہے کہ اللہ پاک چھوٹے سے چھوٹے اعمال کو بھی کئی گنا بڑا کر دیں گے۔ اسی لیے ہمیں ہمیشہ اللہ رب العزت سے دعا بہت کرنی چاہیے اور یہی مانگنا چاہیے فضل اور رحمت، اس کی رحمت ہمیشہ۔ اور آج کی آیت مبارکہ کو بھی سامنے رکھ کے ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اپنی خاص رحمت، اپنی خصوصی رحمت جس کا آپ نے اس آیت مبارکہ کے اندر ذکر کیا ہے، وہ ہمارے لیے خاص کر دیجئے۔ اور یہ اللہ پاک کی رحمت ہی تو ہے کہ ہمیں اللہ پاک نے اپنے قرآن پڑھنے کے لیے منتخب کیا ہے۔ ہم دنیا کی لغویات سے نکل کے، ڈراموں اور ناولوں اور ان چیزوں سے نکل کے اللہ کے قرآن کریم کو پڑھنے کا ٹائم دے رہے ہیں، یا اس بارے میں سوچتے ہیں یا قرآن فہمی کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت اس میں اضافہ فرمائے۔ مزید جہاں جہاں سے ہمیں موقع ملے اللہ رب العزت کے کلام کو ہمیں پڑھنا، سننا اور سمجھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔